بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ آج کا جو وعظ کا حصہ ہے اس میں جو بات حضرت سمجھا رہے ہیں اور جس بات کو حضرت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین میں آسانیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دین میں میں اپنی سہولت سے آسانیاں تلاش کروں، بلکہ دوسرے الفاظوں میں یہ کہنا چاہیے اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں کہ جو کام اچھا لگے، آسان لگے، اس کو تو کر لیا، اور جو کام مشکل معلوم ہو، دین کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی حکم مشکل ہو، طبیعت پر بوجھ ہو، تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو یا تو ہم دین میں آسانیاں تلاش کرتے ہیں، دین کے کاموں میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا کون سا عمل ایسا ہے جو ہماری طبیعت کے موافق ہے، اس کو کر لیا، اور جو طبیعت کے مخالف ہو، بوجھ ہو، مشکل ہو، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہماری ایک عمومی مزاج اور طبیعت بنتا جا رہا ہے۔ حضرت اس چیز کو سمجھا رہے ہیں دنیا کی مثال دے کر کہ بھائی دنیا کے لیے ہم کیسی کیسی مصیبتیں اور کیسی کیسی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہاں دنیا کا فائدہ سامنے ہوتا ہے، دنیا کا مفاد، دنیا کے فوائد، منافع، تو ہم دنیا کے خاطر تو بڑی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن دین کے خاطر، اللہ کے خاطر، دین میں اگر کوئی ہمارے تھوڑی بہت سختی سی ہو، کسی حکم کے کرنے میں مشکل معلوم ہو رہی ہو، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان کی کمزوریاں بتا رہے ہیں حضرت۔ پھر حضرت نے اس کی مثال دی کہ ایک دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے جو اپنی والدہ کا دودھ پیتا ہے، چھوٹا بچہ۔ تو جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو والدین ماں کا دودھ چھڑاتے ہیں، کیسی مصیبت ہو، بچہ کتنا ہی روئے اور بچے کی کتنی ہی طبیعت خراب ہو، لیکن والدین اس کو اس دودھ سے ہٹاتے ہیں، ماں کے دودھ سے۔ حضرت نے فرمایا کبھی ایلوا لگاتے ہیں، کبھی دوسری تدبیروں سے اس کو دودھ پینے سے روکتے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں جھیلی جاتی ہیں، یہ بھی ایک مصیبت ہے نا، بچے کو ماں کے دودھ سے ہٹانا، یہ بھی تو ایک مصیبت ہوتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ بچے سے زیادہ اس کی مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ماں باپ بچے سے زیادہ اس دودھ چھوڑانے کی مصلحت کو جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا دودھ نہ چھوڑایا تو یہ جوان ہو جائے گا، اسی عادت میں پڑا رہے گا، عادت بھی خراب، صحت بھی خراب، کہ کچھ اور نہیں کھائے پیے گا، ماں کے دودھ پہ پڑا رہے گا۔ تو ماں باپ بچہ کتنا ہی روئے اس دودھ چھوڑانے پر، 2 سال کی عمر پر ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں،
ساری مصیبت جھیلتے ہیں کہ نہیں ہمارے سامنے اس بچے کی مصلحت ہے، کل کو یہ بڑا ہو رہا ہے تو یہ روٹی کھانے کے قابل ہو، اس کی غذا بڑھے گی تو صحت بنے گی نا، اگر یہ ماں کے دودھ پہ رہے گا تو صحت کیسے بنے گی؟ تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی غذائیں بدلتی جاتی ہیں، اس کی صحت بنتی ہے۔ اگر ایک بچہ صرف دودھ ہی پیتا رہے، ماں کا دودھ بھی چھوڑ دیں، بھینس کا دودھ ہی پیتا رہے اور روٹی نہ کھائے، 4 سال کا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے تو اس کی صحت نہیں بنتی۔ تو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے کہ دودھ سے چھڑا کر اس کی غذا بدلتے ہیں، اس کی صحت بھی مقصود ہوتی ہے اور اس کی عادت بھی چھڑانی ہوتی ہے۔ اب اس عادت کے چھڑانے میں حضرت فرما رہے ہیں کتنی مشقت ہو، بچہ کتنا ہی روئے، ماں باپ کو رات بھر جھاگنا پڑے۔ بعض دفعہ شروع کی راتوں میں جب دودھ چھٹ رہا ہوتا ہے تو ماؤں کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے، ماں کا جو مقام ہے اللہ نے کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقام اور مرتبے رکھے ہیں والدہ کے لیے، یہ کیوں رکھیں کہ ایک بچے کی تکلیف پر پوری پوری رات ماں جاگتی ہے، پوری پوری رات جاگتی ہے، وہ اپنی تکلیف ماں بھول جاتی ہے، اپنی بھوک بھول جاتی ہے، اپنا آرام بھول جاتی ہے، اپنا کھانا پینا بھول جاتی ہے، اپنی صحت بھول جاتی ہے ماں۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے بسا اوقات بچوں کی پرورش میں ماں بیمار ہو جاتی ہے، اس کو اپنی بیماری گوارا ہے بچے کی مصلحت کے خاطر کہ بچہ میرا صحیح پرورش پائے، اس کی پرورش میں کوئی کمی نہ رہ جائے، جبھی اللہ نے ماں کا مقام رکھا ہے۔ تو حضرت یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ماں باپ کو کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑیں، مشقتیں جھیلنی پڑیں، دودھ چھڑاتے ہیں کیونکہ مصلحتیں سامنے ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیوں دودھ چھوڑا رہے ہیں، یہ چھوٹا ہے اس کو روتا ہے تو رونے دو۔ حضرت نے یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح سیکھیں، اسی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ کسی وقت کسی پر کتنا ہی دشوار ہو مگر اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے بندے کے لیے۔ ہمیں کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے، ہمیں دین کا کسی حکم پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے، ہمیں کوئی غلط کام چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے چھوڑنا ہے۔ اب بظاہر ہمیں مشکل لگ رہا ہے لیکن اس حکم کے چھڑوانے یعنی اللہ تعالیٰ وہ جو چیز ہم سے چھڑوا رہے ہیں اس میں کتنی مصلحتیں ہیں انسانوں کے لیے کتنی مصلحتیں ہیں، ہم اس کو سوچیں۔ جیسے مثال ہے، شراب ابتدا اسلام میں جائز تھی، شراب اسلام لانے سے قبل تو بہت پی جاتی تھی، اسلام آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی نبوت سے قبل تو شراب عام تھی، برائی نہیں تھی، بلکہ جس طرح گھروں میں روزے کا استعمال ہے، مشروبات کا استعمال ہے، تو وہاں شراب کا استعمال تھا۔ عربوں میں شراب کی محبت عربوں کی گھٹیوں میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی بچے کی پیدائش سے وہ محبت لے کر اٹھتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا شراب کی محبت لے کر اٹھتا تھا۔ شروع اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نہیں اتارا، لیکن ان کے دلوں میں محبت بیٹھی، آہستہ آہستہ اتاریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو آرام سے کہ بھئی یہ بری چیز ہے، 4 آیتیں آئی ہیں شراب کی حرمت پر۔ پہلی آیت میں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف شراب کی برائی کو بیان فرمایا کہ یہ اچھی نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ شروع کی آیتوں میں ایک آیت آئی کہ بھئی یہ فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر دوسری آیت آئی کہ اس کی فوائد نہیں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، گندگی ہے، گندی چیز ہے، فاجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو۔ یہ آخری آیت تھی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اب یہ شراب ان لوگوں کے لیے چھوڑنا جن کی گھٹیوں میں اس کی محبت بیٹھی تھی بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ اس شراب کو چھڑوا رہے ہیں، اس میں ہماری مصلحت ہے
کہ اس شراب جیسی برائی جب انسان اس برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ ذریعہ زینہ سیڑھی بنتی ہے کئی برائیوں کا، جنم ایک کے بعد دوسری تیسری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ ایک حکم تھا، چھوڑنے میں مشکلات بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن اس چھڑوانے میں اللہ کو ہماری مصلحتوں کا پتہ تھا کہ میرے بندے اس برائی سے چھڑوانا مجھے ضروری ہے، نہیں تو کچھ اور ہو جائے گا، نہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بسا اوقات انسان کی غذائیں چھڑوا دیتے کہ آپ نے اب نمک نہیں کھانا، آپ نے اب چینی نہیں کھانی، آپ نے اب تیل نہیں استعمال کرنا، آپ نے چاول نہیں کھانے۔ تو انسان ڈاکٹر کے سامنے بولے کہ ڈاکٹر صاحب 40 سال سے چینی کھا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب 40 سال سے ہمارے خاندان میں چاول کے بغیر تو کھانا نہیں ہے، نمک کے بغیر تو کبھی کھانا نہیں کھایا، اور آپ تیل پر بھی پابندی لگا رہے ہیں، ابلے ہوئے کھانے کھاؤں، میں مریض تو نہیں ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، بھائی ہمیں پتہ ہے تمہاری صحت کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، تمہاری بیماری بڑھ جائے گی۔ تو وہاں پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہے اس میں میری مصلحت ہے۔ اس نے کہا بھائی 10 دن کے لیے آپ نے بالکل چکنائی نہیں کھانی، صرف آپ نے ابلے ہوئے کھانے کھانے، تو ہم ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ میری صحت کے فوائد کو جانتے ہیں کہ میری صحت اچھی کیسے ہوگی، میری مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح بھائی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ صاحبو یہ سمجھو کہ اللہ تعالی ہم سے جو کام کروا رہے ہیں، اب وہ کام ہم پر مشقت ہو یا آسان میں، اس کام کے کرنے میں ہمیں مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے یا آسانی سے ہو، بھئی یہ سمجھ لو اس میں ہماری اللہ تعالیٰ نے ہماری مصلحت رکھی ہے اس کے پورا کرنے میں۔ اس لیے دین کے کسی کام کو یہ نہ کہو یہ مشکل ہے، نہ یہ کہو یہ آسان ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، یعنی اس کے علاوہ بہتری کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے چاہے کہ میں کچھ ایسا کر لوں ایسا کر لوں، نہیں بھائی، جو راستہ اللہ تعالی نے بنا کر دیا ہے دین اسلام کے نام سے، اس میں جو بھی طریقہ ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ وہ چاہے ہمیں کرنے میں مشکل ہو، اب روزہ ہے، مثال ہے، رمضان کے روزے ہیں، 30 روزے ہیں، فرض ہے، ہمیں کیا پتہ کیا مصلحت ہے، ہمیں کیا پتہ، اللہ کا حکم ہے کہ سال میں 11 مہینے کھانا ہے، 1 مہینے نہیں کھانا دن میں، سال میں 11 مہینے 24 گھنٹے کھاتے رہو، صبح بھی کھاؤ، دوپہر کو بھی کھاؤ، شام میں بھی کھاؤ، رات کو اٹھ کے بھی کھاؤ، 11 مہینے، لیکن 1 مہینے تم نے دن میں نہیں کھانا صبح سے لے کر شام تک۔ اب ہمیں کیا پتہ اس روزے میں کیا مصلحت ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اب تو حیرانگی کی بات ہے، جب رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق آ رہی ہوتی ہے کہ اب انسان جب اتنے دن اتنے وقت بھوکا رہتا ہے 10 گھنٹے سال میں اتنے دن تک، تو فلاں بیماری جو انسان کے جسم میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ بھوکے رہنے سے وہ بیماری سکڑ جاتی ہے، بڑی گندی بیماری۔ ڈاکٹروں کو تو اب مصلحت نظر آ رہی ہے، رب العالمین نے تو پتہ نہیں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مصلحتیں بنائی، ساری اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی آج کے ڈاکٹر تحقیق کر رہے ہیں کہ بھئی روزہ جو سال میں ایک دفعہ فرض ہے رمضان کا 30 دن کا 29 دن کا 1 مہینے کے، اس کی مصلحت یہ ہے کہ سال میں جب 30 دن انسان پورے دن بھوکا رہتا ہے تو اس بھوکا رہنے سے اس کے جسم میں ایک بیماری پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس بیماری سے محفوظ ہوتا ہے۔ اب یہ تو انسانوں کی تحقیق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس سے بڑھ کر مصلحت ہے اس حکم کے پورا کروانے میں۔ زکوٰۃ ہے، اللہ کا حکم ہے، سال میں 1 دفعہ نکالنی ہے، سال میں 1 دفعہ نکالنی ہے، اور تھوڑی سی 2.5% نکالنی ہے بس اپنے مال میں سے، اپنے مال میں سے، یعنی لاکھ کا 2,500 بس 2.5% نکالنی ہے۔ اب انسان کہے میں تو نہیں نکالوں گا، کیا مصلحت ہے،
اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا ہے؟ مجھ پر بوجھ ہے، میں اپنے پیسے نہیں نکال سکتا، یہ پورا کرنا میری مشکل ہے۔ بھائی اس میں جو مصلحت اور حکمت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو بس۔ بھائی اس میں مصلحت تلاش نہ کرو، یہ مت دیکھو کہ زکوٰۃ کا نکالنا مشکل ہے۔ بھائی دنیا کے لیے بھی تو ہم خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں، دنیا کی ضروریات میں، بچوں کی شادیوں میں بھی تو لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، اپنی گھر بنانے میں بھی تو لاکھوں روپے لگاتے ہیں، اپنی آسائش اور آرائش کے لیے بھی تو لاکھوں روپے لگاتے ہیں۔ تو دنیا کے کاموں کے خرچ کرنے میں مشکل نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ مشقت انسان پر کبھی آتی ہے کسی حکم کے پورا کرنے میں۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ سوچو اس میں اللہ جانتے کیا مصلحت ہے، تمہارا کام تو یہ ہے کہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو بندے ہیں اس اللہ کے، وہ جو جیسے کہیں گے ویسے کرتے جائیں گے۔ پھر حضرت نے اس کی مثال اور بھی مثالیں دی ہیں، جیسے واشنگ مشین ایک کمپنی بناتی ہے، اور وہ بنانے کے بعد ضابطے بناتی ہے کہ یہ اس کے ضابطے ہیں، اس طرح اس میں آئل ڈالنا ہے، اس طرح اس کو چلانا ہے۔ اب کوئی آئل کی جگہ پانی ڈالنا شروع کر دے مشین میں جہاں آئل ڈالا جاتا ہے، یا گاڑی کی ٹینکی میں پیٹرول کی جگہ پانی ڈالنا شروع کر دے تو نقصان ہوگا۔ گاڑی کی کمپنی جن نے گاڑی بنائی ہے، مشین بنائی ہے، انہوں نے تو یہ کہا بھائی ایسا کرو۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آئے، میں تو نہیں کر رہا، آئل خریدنا پڑے گا، پیٹرول خریدنا پڑے گا، پانی فری میں آئے گا، ڈال دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ گاڑی کا نقصان ہوگا، گاڑی خراب ہو جائے گی۔ پھر یہ کہے گا خراب کیوں ہو گئی؟ تو بھائی تم نے غلط کیا ہے نا، تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو کہ ضرورت کیا تھی؟ جیسا کہا تھا ویسا کر لیتے۔ جیسے بچے کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں تو ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں جیسا کہا تھا ویسا کیوں نہیں کیا؟ بچے جب کبھی غلطی کر کے آتے ہیں تو والدین کیا کہتے ہیں؟ آپ سے جیسا کہا تھا آپ نے ویسا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنی عقل کیوں لڑائی ہے یہاں پہ؟ آپ کو بڑوں کی بات پر اعتماد نہیں تھا؟ بڑا جو سمجھ رہا ہے آپ تھوڑی سمجھ رہے ہو، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو چھوٹے سے ہو، آپ کو تو تجربہ ہی نہیں ہے ابھی۔ ہم بچوں سے باتیں کرتے نہیں کرتے؟ تو بھائی ہم بھی اللہ کے سامنے نا تجربے کار ہیں، اللہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت، کوئی اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا سا دماغ سمجھتے بہت بڑی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی منشا کے آگے، اللہ کی مصلحت کے آگے، اللہ کی قدرت کے آگے، اللہ کی حکمتوں کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں۔ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ جانتے ہیں بھائی بندے کا کس میں کیا فائدہ ہے، وہ جانتے ہیں بندے کا کس میں کیا فائدہ ہے۔ اور باخدا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دکھتا ہے کہ یار ایسا ہو گیا، مجھے تو مشکل لگ رہا تھا لیکن اس میں میرا ہی فائدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اس کی مصلحت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ایک دکان حصے میں آئی، ایک بیٹے کی چھوٹی، ایک بیٹے کی بڑے۔ اب چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے چھوٹی دکان ملی ہے، بعد میں کہتا ہے اچھا ہے بھائی میرے لیے یہی اچھی تھی، کچھ سالوں بعد کیا کہتے ہیں میرے لیے یہی اچھی تھی۔ تو اللہ نے تیرے لیے اسی میں بہتری رکھی تھی۔ شادی ہوئی، شروع میں باپ میرا کرا کہ مجھے یہاں نہیں کرنی شادی، لیکن وہیں ہونی تھی، نصیب تھا۔ تو شروع میں تو باپ میرا کیا، کچھ عرصے بعد جب اس عورت سے اس کو زندگی میں مانوس ہوا اور کچھ اللہ کی طرف سے برکتیں ملنا شروع ہوئیں، اولاد نیک ملی، نیک اولاد ملی، مال میں برکت ہوئی، تو کہنے لگا یہ عورت تو میرے لیے بڑی اچھی تھی۔ اس وقت تو شور کر رہا تھا، شروع میں تو شور کر رہا تھا۔ تو تیرے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا کس کے لیے اچھا ہے۔ ہر ایک نہیں جانتا، کسی کے لیے کوئی چیز اچھی ہوتی ہے۔ مثال ہے، کوئی آدمی دیسی گھی کھاتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرا دیسی گھی کھاتا ہے اس کا جگر خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی تازہ بھینس کا دودھ پیے خالص کچا، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، اور کوئی دیہات کے لوگ پیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کے معدے الگ ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی الگ ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی الگ ہے۔ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں چلتا، یہ نہ کہے اس کے ساتھ اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر رہے، بھائی اس کے لیے وہ بہتر ہے، میرے لیے یہ بہتر ہے، یہ سوچیں۔ اس کے لیے اس کے حق میں وہ اللہ نے بہتری رکھی ہے، میرے لیے میرے حق میں یہ بہتری رکھی ہے۔ یہ جب ساری باتیں ہم سوچیں گے نا
یہ بزرگوں کے ارشاد ہے، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی، عافیت والی ہو جائے گی۔ تو اس وعظ میں حضرت کے یہ ارشاد ہے، اس میں حضرت نے یہ سمجھایا کہ دین کے معاملے میں آسانیاں ڈھونڈتے ہو اور اپنی مرضی تلاش کرتے ہو، اللہ کے حکموں میں مرضی تلاش کرتے ہو، دنیا کے معاملے میں تو آسانی نہیں دیکھتے، وہاں تو بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہو۔ تو جس طرح دنیا کے معاملے میں مشقتیں برداشت کرنا گوارا ہے، تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، اللہ کے حکموں پر چلنے میں بھی مشقتیں اگر آ جائیں تو برداشت کرو، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور حضرت کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کریں گے۔